مہک اپنے باپ کی میت کے پاس خاموش کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر اس کے لب بند تھے۔ محلے کی عورتیں اس کی گرد جمع تھیں، کوئی اس کی ماں کو تسلی دے رہا تھا، کوئی اسے، مگر مہک کے لیے یہ تسلیاں بے معنی تھیں۔ اس کی دنیا، اس کا سب کچھ، اس کا باپ اس سے چھن گیا تھا۔ تدفین کے بعد محلے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ بیوہ عورت کے لیے تنہا رہنا مشکل ہے، اسے شادی کر لینی چاہیے، کسی نے کہا تو دوسری نے سر ہلایا۔ ہاں، بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، ایک سہارا تو ہونا چاہیے۔ چند ہفتے بعد محلے والوں کی باتیں حقیقت میں ڈھل گئیں۔ مہک کی ماں نے دوبارہ شادی کر لی۔ اس شخص کا نام منور تھا اور وہ پہلی نظر میں سیدھا سادہ اور ہمدرد لگتا تھا، مگر جلد ہی اس کا اصلی روپ سامنے آ گیا۔ مہک کے لیے یہ سب ایک اور صدمہ تھا۔ منور نے آہستہ آہستہ گھر میں اپنی مرضی چلانی شروع کر دی۔ پہلے وہ صرف سختی کرتا تھا، مگر جلد ہی بات گالیوں اور مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ مہک اور اس کا چھوٹا بھائی آذان اس کے ظلم و ستم کا شکار ہونے لگے۔ ایک رات جب مہک اپنی ماں کے کمرے کے پاس سے گزری تو اندر سے عجیب آوازیں سنائی دیں۔ وہ دروازے کے پاس رک گئی۔ تم پاس نہیں آؤ گی؟ منور کی غسیلی آواز گونجی۔ مجھے مت روکو، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا، خدا کے لیے مت کرو۔ اس کی ماں کی گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی۔ مہک کا دل ہل گیا۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ منور اس کی ماں کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چھوڑو میری ماں کو، مہک چیخی اور آگے بڑھ کر منور کو دھکیل دیا۔ منور غصے سے اس کی طرف مڑا مگر پھر ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ معاف کر دو، بس غصے میں تھا، اس نے معصومیت سے کہا۔ مگر مہک جانتی تھی کہ یہ صرف ایک بہانہ تھا اور یہ طوفان ابھی تھما نہیں تھا۔ مہک کی ماں نے سسکیاں بھرتے ہوئے زمین پر گری چوڑیاں سمیٹی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ منور نے معافی تو مانگ لی تھی مگر اس کی آنکھوں میں وہی وحشیانہ چمک تھی جو مہک نے پہلے بھی دیکھی تھی۔ یہ سب اب مزید نہیں چلے گا، مہک نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہم یہاں نہیں رہ سکتے امی، مگر اس کی ماں نے بس سر جھکا لیا۔ بیٹی، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، ہم کہاں جائیں گے؟ مہک کے لب کانپے مگر وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی آسرا نہیں تھا، اور شاید اسی کمزوری کا فائدہ منور اٹھا رہا تھا۔ چند دن تک گھر میں خاموشی رہی۔ مہک نے سوچا کہ شاید منور نے واقعی اپنے رویے پر قابو پا لیا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ایک شام منور خاصا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، چلو باہر چلتے ہیں، تو میں کچھ نئے کپڑے لے دیتا ہوں۔ مہک حیران ہوئی مگر اسے زیادہ حیرت تب ہوئی جب اس کی ماں بھی اس کے جھانسے میں آ گئی۔ چلو مہک، شاید واقعی یہ سدھر رہا ہے۔ مہک کو شک تھا مگر وہ اپنی ماں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں تیار ہو کر منور کے ساتھ چل دیں۔ دھوکا۔ بازار پہنچ کر منور نے انہیں ایک دکان میں بٹھایا اور کہا، تم لوگ یہیں رکو، میں ذرا اندر جا کر حساب کروا لوں۔ مہک کی ماں مطمئن سی بیٹھی تھی مگر مہک بے چین تھی۔ وہ دکان کے باہر دیکھتی رہی مگر منور کہیں نظر نہ آیا۔ آدھے گھنٹے بعد مہک نے اپنی ماں کو کہا، امی وہ گیا کہاں؟ آ جائے گا، فکر نہ کرو۔ مگر ایک اور گھنٹہ گزر گیا، پھر 2، پھر 3۔ آخرکار مہک بے چین ہو کر باہر نکلی اور لوگوں سے پوچھنے لگی مگر کوئی منور کو جانتا تک نہیں تھا۔ وہ جیسے ہوا میں غائب ہو گیا تھا۔ جب مہک دوڑی دوڑی واپس آئی تو اس کی ماں وہاں نہیں تھی۔ امی، اس نے چاروں طرف دیکھا مگر کہیں کچھ نہیں تھا۔ منور نے اپنی بیوی کو بیچ دیا تھا۔ مہک کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں مگر اس کی ماں کہیں نہیں تھی۔ وہ جنونی انداز میں دکان کے ارد گرد بھاگتی رہی، لوگوں سے سوال کرتی رہی مگر کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ امی، اس کی آواز رند گئی۔ امی کہاں ہیں آپ؟ بازار کی چکا چاند روشنیوں میں لوگوں کے ہجوم میں وہ خود کو بے حد تنہا محسوس کر رہی تھی۔ وہ بار بار راستے پر نظر دوڑاتی کہ شاید کہیں سے اس کی ماں آتی دکھائی دے، مگر ہر لمحہ اس کی امید ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ بدحواسی میں گھر پہنچی تو منور صوفے پر اطمینان سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ تم؟ مہک کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم نے؟ امی کہاں ہیں؟ منور نے دھواں چھوڑتے ہوئے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ بھاگ گئی۔ مہک کو لگا جیسے اس کے
پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہوں۔ کیا؟ ہاں، وہ طنزیہ ہنسا۔ مجھے لگا تھا تم سمجھدار ہو، لیکن تم بھی اپنی ماں کی طرح نکلی۔ وہ تو موقع دیکھ کر بھاگ گئی، میں نے تو روکا بھی مگر وہ نہ رکی۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی ماں کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ چیخی۔ منور نے غصیلی نظروں سے اسے گھورا۔ مجھے چیلنج مت کرو مہک، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی پر یقین کر لو۔ مہک کی آنکھوں میں بے بسی اور غصہ تھا۔ اس کی ماں کہیں کھو گئی تھی اور اس کا سوتیلا باپ شیطانی ہنسی ہنس رہا تھا۔ وہ کچھ دن روتی رہی، سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ اسی دوران اس کی دوست ہانیہ نے اس کی حالت دیکھی تو قریب آ کر بولی، مہک تم کب تک ایسے رہو گی؟ اگر تمہاری ماں کہیں ہے تو تمہیں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ مہک نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے سنجیدگی سے کہا، میرے ایک قریبی رشتہ دار ہیں جو تمہیں باہر بھیجنے میں مدد کر سکتے ہیں، تمہیں اپنی ماں کو خود ڈھونڈنا ہوگا۔ مہک کے دل میں ایک امید جاگنے لگی، شاید وہ اپنی ماں کو تلاش کر سکتی ہے، مگر اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ مہک نے بے یقینی سے ہانیہ کو دیکھا۔ باہر بھیجنے کا مطلب؟ میرے چچا ایک جاننے والا ایجنٹ ہے، وہ تمہیں کسی طرح باہر بھیج سکتا ہے، ہانیہ نے آہستہ آواز میں کہا، جیسے کوئی راز کی بات بتا رہی ہوں۔ مگر میں باہر جا کر کیا کروں گی؟ مہک کے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے۔ اپنی ماں کو ڈھونڈو، ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ تمہارا سوتیلا باپ جھوٹ بول رہا ہے، تمہیں پتا ہے تمہاری ماں کہیں کھوئی ہے، نہ کہ بھاگی ہے۔ مہک کے دل میں آگ جل اٹھی۔ وہ ایک بے بس لڑکی نہیں جانتی تھی، اگر کوئی تھا جو اس کی ماں کو ڈھونڈ سکتا تھا تو وہ خود تھی۔ چند دن بعد ہانیہ نے سب بندوبست کر لیا۔ مہک کو ایک جعلی ویزا اور ٹکٹ مل چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب غیر قانونی تھا، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ پیسے رکھو، ہانیہ نے ایک لفافہ اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ یہ زیادہ نہیں ہے مگر کچھ دنوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ مہک کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہانیہ، اگر تم نہ ہوتی تو میں کبھی یہ ہمت نہ کر پاتی، بس احتیاط سے جانا۔ ہانیہ نے اسے گلے لگایا، کسی پر بھی اعتماد مت کرنا۔ مہک پرانی بس میں بیٹھ کر ایئرپورٹ جانے والی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ اپنے فیصلے پر گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، مگر پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بس چلنے کو تھی جب اسے احساس ہوا کہ اس کا ٹکٹ غائب ہو چکا ہے۔ نہیں، وہ بوکھلا کر اپنے بیگ میں ہاتھ مارنے لگی، ٹکٹ کہیں نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر بس سے اتر کر پلیٹ فارم پر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے آواز دی، مس کوئی مسئلہ ہے؟ مہک نے پلٹ کر دیکھا، ایک لمبا وجیح مرد عام سے کپڑوں میں اسے گھور رہا تھا۔ میرا ٹکٹ کھو گیا ہے، وہ ہکلا کر بولی۔ مرد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہارے لیے نیا ٹکٹ خرید دیتا ہوں۔ مہک نے شکر گزاری سے سر ہلایا، مگر اسے علم نہیں تھا کہ یہی شخص ایس پی زارون خانزادہ اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ مہک نے زارون کو شکر گزار نظروں سے دیکھا، مگر اس کے دل میں ہلکی سی ہچکچاہٹ تھی۔ وہ کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ زارون نے جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ اپنا پرس نکال کر ٹکٹ خریدے، مگر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ پرس غائب تھا۔ اس کی نظریں فوراً مہک پر جمی۔ وہ گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ زارون کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ وہ سول کپڑوں میں تھا، لیکن پولیس افسر ہونے کی عادت تھی کہ ہر چیز کا بغور جائزہ لے۔ اس کے آس پاس اور کوئی مشکوک شخص نہیں تھا، اور مہک یہاں اکیلی کھڑی تھی۔ تم نے چوری کی ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ مہک کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ میرا پرس کہاں ہے؟ زارون کی نظریں تیز اور گہری ہو گئیں۔ مہک پیچھے ہٹی۔ میں چور نہیں ہوں، ہر چور یہی کہتا ہے۔ زارون کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ مہک کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ یہ شخص جس نے چند لمحے پہلے اس کی مدد کی تھی، اب اس پر الزام لگا رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے بیگ میں کچھ سخت سا محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کر بیگ کھولا اور حیرت سے دیکھا کہ اس کا کھویا ہوا ٹکٹ وہیں موجود تھا۔ مجھے ٹکٹ مل گیا، وہ جلدی سے بس کی طرف بڑھی، جیسے اس جگہ سے فرار حاصل کرنا چاہتی ہو۔ مگر زارون نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کا شک اور بڑھ گیا۔ یہ لڑکی بھاگ کیوں رہی ہے؟ وہ بس کے دروازے کے قریب پہنچی، جلدی سے اندر داخل ہوئی اور نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
زارون کی نظریں بس کے اندر موجود مہک پر تھیں۔ اگر یہ واقعی چور ہے تو میں اسے چھوڑنے والا نہیں۔ وہ تیز قدموں سے پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھا اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اس لڑکی کو ڈھونڈو۔ مہک کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اگلی بار جب وہ زارون سے ملے گی تو حالات مزید بدتر ہو چکے ہوں گے۔ مہک کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ وہ بس کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کا ذہن مسلسل زارون خانزادہ کے الفاظ میں الجھا ہوا تھا۔ تم نے چوری کی ہے؟ یہ الزام اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ اپنی زندگی کے سب سے اہم سفر پر تھی، اپنی ماں کو ڈھونڈنے نکلی تھی، اور ایک انجان آدمی نے اس پر چور ہونے کا شک کر دیا تھا۔ بس چلنے لگی۔ اس نے لمبی سانس لی اور خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ بس سب ایک غلط فہمی ہے۔ مجھے اپنی ماں پر دھیان دینا ہے۔ دوسری طرف زارون خانزادہ پولیس اسٹیشن پہنچ چکا تھا۔ اس کا ماتحت افسر انسپکٹر نعمان اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر ہی الرٹ ہو گیا تھا۔ سر، سب خیریت ہے؟ ایک مشکوک لڑکی ایئرپورٹ جا رہی ہے، زارون نے مختصر کہا۔ مجھے اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ نعمان نے چونک کر پوچھا، کیا اس کے خلاف کوئی کیس ہے؟ زارون لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا۔ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، مگر اس کا تجربہ کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ ابھی نہیں، اس نے آخر کار کہا، لیکن جلد ہی ہو سکتا ہے۔ فوراً ایک ٹیم کو ایئرپورٹ پر بھیجو اور اس لڑکی کی فلائٹ کینسل کروا دو۔ مہک جیسے ہی ایئرپورٹ کے داخلی دروازے پر پہنچی، اس نے ایک آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہر چیز عام لگ رہی تھی۔ شاید وہ آدمی واقعی مجھے چھوڑ چکا ہے، مگر جو ہی وہ چیک ان کاؤنٹر کے قریب پہنچی، 2 پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ آپ مہک ہیں؟ ایک نے سخت لہجے میں پوچھا۔ مہک کا دل زور سے دھڑکا۔ جی، آپ کی فلائٹ کینسل ہو چکی ہے، ہمیں آپ کے ساتھ آنا ہوگا۔ مگر کیوں؟ مہک نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ ہمیں نہیں معلوم، دوسرے اہلکار نے مختصر جواب دیا۔ آپ کو ایس پی زارون خانزادہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ مہک کا جسم سن ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر اب وہ اس دلدل میں پھنستی جا رہی تھی۔ مہک کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ ایئرپورٹ کی چکا چوند روشنیوں کے بیچ وہ 2 پولیس اہلکاروں کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے احتجاج کیا، مگر اہلکاروں نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑی۔ یہ زارون سر کا حکم ہے، ایک اہلکار سخت لہجے میں بولا۔ آپ کو تھانے چلنا ہوگا۔ مہک کا دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ وہ لوگوں کی بھیڑ میں مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر کوئی اس کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ سب مصروف تھے، کسی کو اس کی فکر نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے نکلی تھی، مگر خود کو ایک نئی مصیبت میں پھنسا لیا۔ پولیس وین مہک کو سیدھا زارون خانزادہ کے دفتر لے گئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، زارون کرسی پر ٹھنڈی نظروں سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی اور بے رحمی تھی جو ایک ایماندار پولیس افسر میں ہوتی ہے۔ تو پکڑ لی گئی ہو تم، زارون نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ ضدی لہجے میں بولی، میں نے کچھ نہیں کیا واقعی۔ زارون طنزیہ مسکرایا۔ پہلے میرے سامنے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، بہتر ہوگا کہ سچ بول دو۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی، مہک چلائی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے جا رہی تھی۔ زارون نے گہری سانس لی اور کچھ لمحے خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، تمہارے پاس ٹکٹ کہاں سے آیا؟ تم اتنے پیسے کہاں سے لائی؟ مہک کے لب کانپے۔ وہ سچ بولنا چاہتی تھی، مگر اسے اندازہ تھا کہ اگر اس نے بتایا کہ ویزا جعلی ہے اور ہانیہ کے رشتہ داروں نے اس کی مدد کی ہے تو وہ ایک اور مصیبت میں پھنس جائے گی۔ زارون نے اس کی خاموشی دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، چپ کی ہو، کہیں واقعی پکڑی تو نہیں گئی؟ مہک کے دل میں بے بسی کی ایک لہر اٹھی۔ وہ زارون کو کیسے یقین دلاتی کہ وہ بے قصور تھی، مگر زارون کی نظروں میں ابھی بھی شک تھا، اور اب مہک جان چکی تھی کہ وہ آسانی سے اس قید سے باہر نہیں نکل پائے گی۔ مہک کی آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر وہ زارون کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے سچ بتا دیا تو مزید مشکل میں پھنس سکتی ہے، لیکن خاموش رہنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے باہر جانا ہے، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ زارون نے نظریں تیز کر لیں۔ کہاں اور کیوں؟ مہک نے لب بھینچ لیے۔ وہ زارون کی آنکھوں میں موجود شک دیکھ سکتی تھی۔ اگر اس نے اپنی ماں کے بارے میں بتایا تو شاید وہ ہمدردی دکھاتا، مگر
اس پر یقین کرے گا یا نہیں یہ کہنا مشکل تھا۔ زارون نے اس کی خاموشی سے جھنجھلا کر کرسی کی پشت پر ہاتھ مارا۔ تمہاری خاموشی ہی ثابت کر رہی ہے کہ تم کچھ چھپا رہی ہو۔ غیر قانونی طریقے سے باہر جا رہی تھی، ہے نا؟ مہک نے جلدی سے سر اٹھایا۔ نہیں، میں بس کیا؟ زارون نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس نہ کوئی ٹھوس ثبوت، شناخت تھی، نہ ہی کوئی واضح مقصد۔ ایئرپورٹ پر تمہاری موجودگی ہی مشکوک تھی، اور پھر وہی اتفاق کہ تم بس اسٹیشن پر ملی تھی جہاں میرا پرس بھی غائب ہوا تھا۔ تمہاری ہسٹری چیک کروانی ہوگی، اس نے ماتحت افسر کو حکم دیا۔ پتہ کرو یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے، اس کے گھر کا کیا معاملہ ہے۔ مہک کا دل دھک سے رہ گیا۔ اگر پولیس اس کے گھر پہنچتی تو اس کے سوتیلے باپ کو سب معلوم ہو جاتا اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ نہیں، وہ جلدی سے بولی، آپ میرے گھر والوں سے بات مت کریں۔ زارون نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک اور شک جاگ اٹھا۔ یہ لڑکی اپنے گھر کا ذکر کرنے سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ زارون نے مہک کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ اس کی بے چینی، اس کے لرزتے لب اور اس کی گھبرائی ہوئی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھی، لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ بے گناہ ہے۔ تو تمہیں ڈر ہے کہ ہم تمہارے گھر والوں سے بات کریں؟ اس نے نظریں تیز کر لیں۔ مہک نے جلدی سے نفی میں سر ہلا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ زارون کرسی سے جھک کر اس کے قریب ہوا۔ کیا تمہارے گھر والے جانتے ہیں کہ تم غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر جا رہی ہو؟ یہ آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں۔ مہک کی آواز بلند ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زارون پیچھے ہو کر کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے گہری سانس لی، پھر ماتحت افسر نعمان کو اشارہ کیا۔ اس کے گھر کا ایڈریس لو اور فوراً جا کر چھان بین کرو۔ نہیں، مہک بے ساختہ بولی، آپ وہاں مت جائیے۔ زارون نے فوراً اس کے رد عمل کو نوٹ کیا۔ آخر تم چھپا کیا رہی ہو؟ مہک نے جلدی سے رخ موڑ لیا، جیسے خود کو قابو میں رکھنا چاہتی ہو، مگر زارون کے لیے یہ واضح ہو چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو وہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ مہک کو اندازہ تھا کہ اگر پولیس اس کے سوتیلے باپ منور کے پاس گئی تو وہ کوئی بھی جھوٹ گڑھ کر پولیس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ بدترین صورت میں وہ مہک کے چھوٹے بھائی اذان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر وہ خاموش رہی تو وہ گھر پہنچ جائیں گے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے گہری سانس لی اور زارون کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور التجا تھی۔ اگر میں سچ بتا دوں تو کیا آپ میرے گھر نہیں جائیں گے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ زارون نے لمحے بھر سوچا اور پھر سنجیدہ انداز میں بولا، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ تمہارا سچ کتنا سچ ہے۔ مہک نے لب بھینچ لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زارون اس کی زندگی میں مداخلت کرے، مگر اب اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا سوتیلا باپ ایک درندہ ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور میری ماں وہ لاپتہ ہو چکی ہے۔ زارون مہک کی بات سن کر چونک گیا۔ تمہاری ماں لاپتہ ہو چکی ہے؟ اس نے نظریں تیز کر لی۔ مہک نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی، اور اس سب کے پیچھے میرے سوتیلے باپ منور کا ہاتھ ہے۔ زارون خاموشی سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ پہلی بار اسے لگا کہ شاید اس لڑکی کی کہانی میں سچائی ہو سکتی ہے۔ تفصیل سے بتاؤ، اس نے سخت مگر محتاط لہجے میں کہا۔ مہک نے تھوک نگلا اور آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ میرے والد کے انتقال کے بعد میری ماں نے دوسری شادی کر لی۔ ہم نے سوچا تھا کہ شاید ہمارا سہارا بنے گا، مگر وہ ایک ظالم انسان نکلا۔ پہلے تو وہ بس سخت تھا، مگر پھر اس نے ہمیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ زارون خاموشی سے سنتا رہا۔ ایک دن مہک کی آواز لرزنے لگی۔ اس نے میری ماں کو گھر سے باہر لے جا کر بیچ دیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے جھوٹ بولا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ زارون کے چہرے پر سختی آ گئی۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہاری ماں کو فروخت کیا گیا ہے؟ مہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، میں نے اسے بازار میں آخری بار دیکھا تھا اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ میں نے خود اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ زارون نے گہری سانس لی۔ وہ ایک پولیس افسر تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس دنیا میں ایسے درندے موجود ہیں جو پیسے لے کر ہر حد پار کر سکتے ہیں۔ تو تم ملک سے باہر جا کر کیا کرنا چاہتی تھی؟ زارون نے پوچھا۔ میں نے سنا تھا کہ میری ماں کو کہیں باہر لے جایا جا رہا ہے، مہک نے جلدی سے کہا۔ میں وہاں جا کر خود اسے ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ زارون نے کرسی پر بیٹھ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو تم نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ مہک تلخی سے ہنسی۔ پولیس؟ میری سوتیلی ماں نے پہلے ہی محلے میں مشہور کر دیا تھا کہ میری ماں کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اگر میں پولیس کے پاس جاتی تو وہ لوگ میری ہی بات کو جھوٹ سمجھتے۔
زارون نے میز پر انگلیاں بجائیں۔ اب معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ زارون نے مہک کی کہانی سن کر گہری سانس لی۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی یا نہیں اس کا فیصلہ بعد میں ہو سکتا تھا، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ زارون نے نظریں اس پر جمائیں۔ مہک نے جلدی سے سر ہلایا۔ میری ماں کے جانے سے پہلے اس نے مجھے خط دیا تھا، میں وہ خط سنبھال کر رکھا تھا، مگر وہ رکی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ زارون کے ماتھے پر بل ڈالے۔ مگر کیا؟ میرا سوتیلا باپ ایک دن میرے کمرے میں گیا، مہک نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس کے بعد وہ خط مجھے کبھی نہیں ملا۔ زارون کرسی سے سیدھا ہوا۔ اب وہ اس کیس کو سنجیدگی سے لینے لگا تھا۔ اگر منور واقعی مہک کی ماں کے غائب ہونے کے پیچھے تھا تو یہ ایک عام خاندانی جھگڑا نہیں تھا، یہ ایک سنگین جرم تھا۔ مجھے تمہارے گھر جانا ہوگا، زارون نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مہک گھبرا گئی۔ نہیں، اگر وہ جان گیا کہ میں نے کسی کو بتایا ہے تو وہ میرے بھائی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زارون نے کچھ لمحے سوچا، پھر بولا، ٹھیک ہے، ہم احتیاط سے چلیں گے۔ میرا ایک آدمی تمہارے گھر کے آس پاس نظر آئے گا، اگر کچھ مشکوک ہوا تو ہم فوراً ایکشن لیں گے۔ مہک کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے وہ خوفزدہ تھی، مگر اسے معلوم تھا کہ سچ چھپانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس رات منور کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ مہک ایئرپورٹ پر پکڑی گئی تھی، اس نے خود سے کہا، مگر ابھی تک گھر واپس نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک آ گئی۔ اگر مہک نے کسی سے بات کی تو اسے جلد کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ کام ہو سکتا ہے، دوسری طرف سے کسی نے جواب دیا، جیسے تم کہو۔ منور کی آنکھوں میں صفاقی تھی۔ اگر مہک اس کے راستے میں آئی تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ مہک کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ منور اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے والا ہے۔ وہ تو ابھی تک زارون کے آفس میں بیٹھی اپنے ہی مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ زارون نے کرسی سے ٹیک لگائی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اب ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم سیدھا تمہارے سوتیلے باپ کو گرفتار کریں اور اس سے پوچھ گچھ کریں، یا پھر پہلے مزید ثبوت اکٹھے کریں تاکہ وہ قانون کے شکنجے سے بچ نہ سکے۔ مہک نے بے بسی سے سر ہلایا۔ اگر آپ اسے ابھی گرفتار کر لیں گے تو وہ کوئی جھوٹ گڑھ لے گا، اور میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ زارون نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، پہلے ہمیں تمہارے بھائی آذان کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ تمہارا سوتیلا باپ تم پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ضرور اسے نشانہ بنائے گا۔ مہک کا دل دہل گیا۔ آذان اس کا اکلوتا بھائی جو پہلے ہی منور کی نفرت کا نشانہ بن چکا تھا، کیا وہ اب مزید خطرے میں تھا؟ دوسری طرف منور فون بند کر کے اٹھا۔ اس کی نظریں خطرناک حد تک سرد تھیں۔ مہک زیادہ دیر تک میرے قابو سے باہر نہیں رہ سکتی، وہ بڑبڑایا۔ پہلے آذان کو میرے خلاف استعمال کرے گی، پھر مجھے برباد کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس نے دروازے کے پاس کھڑے آدمی کی طرف دیکھا۔ اسے ختم کر دو۔ آدمی نے سر ہلا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ زارون نے مہک کو ایک پرائیویٹ سیف ہاؤس میں رکھا اور اسے اپنے آدمیوں کے گھر کے قریب تعینات کر دیا۔ رات کے پچھلے پہر جب ہر طرف خاموشی تھی، ایک سیاہ گاڑی مہک کے گھر کے قریب آ کر رکی۔ ایک آدمی چپکے سے دروازے کے قریب پہنچا اور آہستہ سے اندر جھانکا۔ آذان صحن میں سو رہا تھا۔ آدمی نے چاقو نکالا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، مگر اگلے ہی لمحے ایک زوردار آواز گونجی، رک جاؤ۔ یہ زارون کے آدمیوں میں سے ایک تھا جو گھات لگا کر کھڑا تھا۔ قاتل نے چونک کر پیچھے دیکھا اور دوڑ لگا دی، مگر پولیس والے بھی حرکت میں آ گئے تھے۔ زارون نے رات کے وقت مہک کو فون کر کے اطلاع دی، تمہارا بھائی محفوظ ہے، مگر تمہارا سوتیلا باپ اب کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ مہک کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے؟ زارون نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، یہ سب اس درندہ صفت انسان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور میں اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ہی دم لوں گا۔ مہک کی آنکھوں میں خوف تھا، اس نے فون ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، مگر زارون کی آواز کے باوجود اس کے جسم میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ میرے بھائی پر حملہ کرنے کی کوشش؟ وہ سرگوشی میں بولی، جیسے الفاظ بھی اس کے منہ سے نکلنے سے ڈر رہے ہوں۔ زارون کی آواز سخت تھی، ہاں، لیکن اب وہ محفوظ ہے۔ میرے آدمی اس کی نگرانی کر رہے ہیں، مگر تمہارا سوتیلا باپ زیادہ دیر تک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے گا۔ مہک نے گہری سانس لی، تو اب کیا ہوگا؟ اب ہم شکار کو پھانسنے کا جال بچھائیں گے، زارون نے کہا، اور اسے وہی سزا دلوائیں گے جو وہ دوسروں کو دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ منور کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، وہ بار بار فون کی طرف دیکھتا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے کہ کام نہیں ہو سکا؟ اس نے غصے سے فون میز پر دے مارا۔
اس کے آدمیوں نے خبر دی کہ پولیس کسی نہ کسی طرح موقع پر پہنچ گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مہک اس کے خلاف کام کر رہی تھی۔ تو اچھا، منور نے دانت پیسے، اب میں خود اس مسئلے کو ختم کروں گا۔ دوسری طرف زارون نے مہک کو ایک کرسی پر بٹھایا اور سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمیں تمہارے سوتیلے باپ کو اتنا مجبور کرنا ہوگا کہ وہ خود کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے اس کے خلاف ثبوت مل جائے، مہک نے الجھن سے پوچھا۔ مگر کیسے؟ زارون نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم اسے فون پر بات کرو گی اور ظاہر کرو گی کہ تم نے سب کچھ جان لیا ہے۔ مہک کے ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے، اور اگر اس نے فون میں مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ زارون کی آنکھوں میں عزم تھا۔ اس کے لیے ہم تیار رہیں گے، تمہاری کال ریکارڈ ہوگی، جیسے وہ کوئی غلط کرے گا ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔ مہک نے گہری سانس لی اور کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ منور کا نمبر ڈائل ہوتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے بھاری آواز ابھری۔ مہک نے سخت لہجے میں کہا، میں سب جانتی ہوں۔ منور نے مہک کی آواز سنتے ہی آنکھیں سکیڑ لیں۔ کیا مطلب ہے کہ تم سب جانتی ہو؟ مہک نے خود کو مضبوط رکھا۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں تھا۔ زارون اس کے سامنے بیٹھا تھا، کان لگا کر ہر لفظ سن رہا تھا، اور اس آدمی کی یہ کال ریکارڈ کر رہا تھا۔ تم نے میری ماں کو بیچا؟ مہک نے سخت لہجے میں کہا۔ تم نے میرے بھائی کو مروانے کی کوشش کی، اور اب تم مجھے بھی ختم کرنا چاہتے ہو؟ منور چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکا سا ہنسا۔ اور اگر میں نے یہ سب کیا بھی ہے تو تم کیا کر سکتی ہو؟ مہک کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آدمی درندہ ہے، مگر اس کے اس قدر سفاک ہونے کی امید نہیں تھی کہ جرم تسلیم کرتے ہوئے بھی ڈرے نہ۔ اب میں تم سے نہیں ڈرتی، مہک نے کہا۔ میں نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ فون کے دوسری طرف منور کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ پولیس؟ وہ غرایا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی لڑکی۔ مہک کے ہاتھ مزید کانپنے لگے، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ اب جو ہوگا وہ قانون کرے گا، تم بچ نہیں سکتے۔ قانون؟ منور ہنسا۔ تم جانتی نہیں کہ میں کون ہوں۔ میں قانون کو خرید سکتا ہوں، پولیس کو اپنے اشاروں پر نچا سکتا ہوں، اور تمہاری یہ بات ریکارڈ ہو چکی۔ اچانک ایک نئی آواز فون پر گونجی۔ منور کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ زارون خانزادہ نے فون لے لیا۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا مگر خطرناک تھا۔ منور، تم نے اپنی زبان سے سب کچھ مان لیا ہے، اب ہم آ رہے ہیں، تمہارے لیے جیل میں جگہ تیار ہو چکی ہے۔ منور نے فوراً فون بند کر دیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ نہیں، میں اتنی آسانی سے پکڑا نہیں جاؤں گا۔ اس نے فوراً اپنا سامان اکٹھا کیا، ایک پستول اٹھائی اور دروازے کی طرف بھاگا، مگر جو ہی اس نے دروازہ کھولا، زارون پہلے ہی وہاں کھڑا تھا، اپنی ٹیم کے ساتھ، بندوق سیدھی اس کی طرف کیے ہوئے۔ اب بھاگنے کا وقت ختم ہو چکا، زارون نے سخت لہجے میں کہا۔ منور کی دنیا تباہ ہو چکی تھی۔ منور کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ دروازے پر زارون کو بندوق تانے کھڑا دیکھ کر چند لمحے ساکت کھڑا رہا، جیسے کوئی راہ فرار تلاش کر رہا ہو۔ تم لوگ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، وہ دھاڑا۔ میں کچھ نہیں جانتا، زارون نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ یہ سب ریکارڈ ہو چکا ہے منور، تمہاری اپنی زبان نے تمہیں دلدل میں دھکیل دیا۔ پولیس اہلکار آگے بڑھے، مگر منور پیچھے ہٹا اور میز پر پڑی پستول کی طرف لپکا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں کسی کو بھی مار دوں گا۔ اس نے چیختے ہوئے بندوق اٹھا لی اور دیوانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی لمحے دروازے پر مہک نمودار ہوئی۔ منور کی نظریں جیسے آگ اگلنے لگی۔ تم؟ اس نے غرایا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ مہک نے مضبوطی سے زمین پر قدم جمائے اور آنکھوں میں آنسو لیے، مگر پورے حوصلے سے بولی، ہاں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں تمہاری طرح بزدل نہیں۔ میں نے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی ہمت کی۔ منور ہنس پڑا، مگر اس کی ہنسی میں خوف تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ پولیس مجھے ہمیشہ کے لیے اندر ڈال دے گی؟ میں واپس آؤں گا۔ زارون نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس بار تم بچ نہیں سکتے منور۔ تمہارے خلاف انسانی اسمگلنگ، قتل کی کوشش اور غیر قانونی سرگرمیوں کے واضح ثبوت ہیں ہمارے پاس۔ منور نے غصے سے مہک کی طرف بندوق سیدھی کر دی۔ اگر میں ختم ہو رہا ہوں تو تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مہک کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، مگر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کر پاتا
زارون نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی گن اٹھائی اور گولی چلا دی۔ منور کے ہاتھ سے پستول گر گئی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ پولیس کے اہلکار فوراً آگے بڑھے اور زارون نے آگے بڑھ کر اسے قابو میں کر لیا۔ اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا، زارون نے سخت لہجے میں کہا۔ مہک نے لرزتے ہاتھوں سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا، ایک خوفناک خواب جو آخر کار ختم ہو چکا تھا۔ منور اب قید میں تھا، مگر مہک کے لیے سکون کا وقت نہیں آیا تھا۔ اس کی ماں کہاں تھی؟ کیا وہ زندہ تھی؟ زارون نے اس کے چہرے پر اضطراب دیکھ لیا۔ اب ہمیں تمہاری ماں کو ڈھونڈنا ہوگا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر وہ کہاں ہو سکتی ہیں؟ مہک کی آواز کانپ رہی تھی۔ زارون نے ایک فائل کھولی اور اندر کی معلومات دیکھ کر بولا، منور کے فون ڈیٹا سے ہمیں کچھ مشکوک نمبرز ملے ہیں۔ ان میں سے ایک نمبر ایک بدنام زمانہ انسانی اسمگلر کا ہے، ریاض شاہ۔ مہک کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا وہ میری ماں کو کہیں بیچ چکا ہے؟ زارون نے لب بھینچ لیے۔ ہمیں ابھی کچھ معلوم نہیں، لیکن ریاض شاہ کو پکڑنا ہوگا، وہی ہمیں تمہاری ماں تک لے کر جا سکتا ہے۔ اگلی رات زارون اور اس کی ٹیم ریاض شاہ کے ٹھکانے پر پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک خفیہ اڈے میں رہ رہا تھا جہاں لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کام ہوتا تھا۔ ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، زارون نے اپنے آدمیوں سے کہا۔ کوئی بھی غلط قدم ان لڑکیوں کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ مہک ایک پولیس وین میں بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ امی، میں آپ کو لینے کے لیے آئی۔ پولیس نے اڈے پر دھاوا بول دیا، گولیوں کی آوازیں گونجی اور وہاں موجود مجرموں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر زارون اور اس کی ٹیم نے سب کو قابو کر لیا۔ تمام کمروں کی تلاشی لو، زارون نے حکم دیا۔ مہک بے چینی سے دروازے کے قریب کھڑی تھی جب ایک پولیس اہلکار دوڑتا ہوا باہر آیا۔ سر، ہمیں ایک عورت ملی ہے، وہ بہت کمزور لگ رہی ہے۔ وہ اندر بھاگی اور ایک کونے میں زمین پر بیٹھی عورت کو دیکھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے، مگر وہ چہرہ مہک کی نظروں سے کبھی اوجھل نہیں ہو سکتا تھا۔ امی، عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا اور جیسے ہی اس کی نظریں مہک پر پڑیں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مہک، میری بچی۔ مہک لپک کر اپنی ماں سے لپٹ گئی اور کئی دنوں بعد پہلی بار وہ خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی ماں کے گرد بازو حمائل کیے بے یقینی میں اسے دیکھ رہی تھی۔ امی، میں نے آپ کو کھونے نہیں دیا، وہ سسک رہی تھی۔ مہک کی ماں فوزیہ بھی اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے کانپ رہی تھی۔ مہک، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے ڈھونڈ لو گی۔ زارون دروازے پر کھڑا یہ جذباتی منظر دیکھ رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی کام ختم نہیں ہوا۔ بیگم فوزیہ، زارون نے آہستہ سے کہا، ہمیں آپ کی گواہی کی ضرورت ہوگی تاکہ منور کو ہمیشہ کے لیے سزا دلوا سکیں۔ فوزیہ نے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، میں سچ بولوں گی۔ اگلے دن زارون نے اپنی ٹیم کے ساتھ ثبوت اکٹھے کیے۔ ریاض شاہ اور اس کے ساتھیوں نے پہلے ہی پولیس کے سامنے سب اگل دیا تھا کہ وہ منور کے کہنے پر فوزیہ کو اغوا کر کے بیچنے والے تھے۔ یہ کیس مضبوط ہو چکا تھا۔ زارون نے مہک کو تسلی دی، تمہاری ماں کی گواہی منور کے لیے آخری کیل ثابت ہوگی۔ مگر مہک کو اب بھی ڈر تھا، اگر وہ عدالت میں کوئی چالاکی دکھائے۔ زارون کی آنکھوں میں اعتماد تھا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن اس بار وہ قانون کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ دوسری طرف منور جیل میں بیٹھا غصے سے دیوار گھور رہا تھا۔ اس نے جیل کے ایک سپاہی کو بلایا اور سرگوشی میں کہا، مجھے ایک فون کال کرنی ہے۔ سپاہی ہچکچایا، مگر منور نے اسے پیسے تھما دیے۔ بس آخری بار، سپاہی بولا اور اسے فون پکڑا دیا۔ منور نے جلدی سے ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف ایک کرخت آواز ابھری، کیا حکم ہے؟ منور کی آنکھوں میں خطرناک چمک آئی۔ مہک اور اس کی ماں کو عدالت پہنچنے سے پہلے راستے سے ہٹا دو۔ اگلی صبح جب مہک، فوزیہ اور زارون عدالت کے لیے نکلے تو زارون کی نظر ایک مشکوک بائک پر پڑی جو ان کی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی۔ کچھ گڑبڑ ہے، زارون نے ہلکی آواز میں کہا اور اپنی بندوق نکالی۔ مہک اور فوزیہ حیرت زدہ تھی، مگر زارون جانتا تھا کہ آج ایک خطرناک دن ہونے والا تھا۔ زارون کی آنکھیں گاڑی کے سائیڈ مرر پر جمی ہوئی تھی۔ پیچھے سے آنے والی بائک مشکوک لگ رہی تھی۔ سوار نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا اور وہ مسلسل ان کے پیچھے تھا۔ مہک، اپنی ماں کو جھکنے کے لیے کہو، زارون نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا؟
مہک گھبرا گئی۔ بس کرو۔ زارون نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اسی لمحے بائک والے نے اپنی جیب سے کچھ نکالا۔ گولی چل گئی۔ مہک چیخ اٹھی مگر زارون نے جھک کر گاڑی دائیں طرف موڑ دی۔ گولی عقبی شیشے پر لگی اور کانچ بکھر گیا۔ امی! مہک نے گھبرا کر فوزیہ کو پکڑا جو صدمے میں بیٹھی تھی۔ زارون نے دانت پیسے۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ تم عدالت تک پہنچو۔ زارون نے اچانک گاڑی ایک تنگ گلی میں گھسا دی۔ قاتل بائک پر ان کے پیچھے آنے کی کوشش کر رہا تھا مگر جیسے ہی وہ قریب آیا زارون نے جھٹ سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بائک سوار سنبھل نہ سکا اور زور سے زمین پر جا گرا۔ اس کی بندوق جا گری۔ زارون جھٹ سے گاڑی سے اترا اور پستول نکال کر اس کے سر پر تان لی۔ ہلنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا۔ بائک سوار نے گھبرا کر ہاتھ اٹھا دیے۔ زارون نے اس کا ماسک کھینچ کر نیچے کیا تو مہک کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو منور کا آدمی ہے۔ زارون کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا۔ منور جانتا تھا کہ اگر تم عدالت پہنچ گئیں تو اس کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ مہک کانپتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ لگ رہی۔ زارون نے پولیس کو اطلاع دی اور قاتل کو حراست میں دے دیا۔ اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، زارون نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ مہک نے گہری سانس لی۔ اگر منور اتنی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی ہی ڈر رہا ہے۔ زارون نے سر ہلایا۔ اور اب وہ بچ نہیں سکتا۔ گاڑی ایک بار پھر عدالت کی طرف روانہ ہو گئی مگر زارون جانتا تھا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ منور کے پاس آخری چال ضرور ہوگی۔ عدالت کے دروازے پر پہنچ کر مہک کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اور اس کی ماں فوزیہ آخرکار انصاف کے دروازے تک پہنچ چکے تھے مگر اسے اندازہ تھا کہ منور آخری لمحے تک کوئی نہ کوئی چال ضرور چلے گا۔ زارون نے ایک نظر مہک پر ڈالی جیسے اسے یقین دہانی کرا رہا ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اب سب کچھ تمہاری ماں کی گواہی پر منحصر ہے۔ منور کو ہمیشہ کے لیے قانون کے شکنجے میں لانے کا وقت آ گیا ہے۔ کمرہ عدالت میں جب منور کو ہتھکڑیاں لگا کر لایا گیا تو اس کی آنکھوں میں وہی غرور تھا جسے وہ جانتا ہو کہ وہ بچ نکلے گا۔ مہک نے نفرت سے اسے دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اس کی ماں کو بیچنے کی کوشش کی، جو اس کے بھائی کو مروانا چاہتا تھا۔ جج صاحب نے کارروائی کا آغاز کیا۔ استغاثہ نے ثبوت پیش کیے، پولیس کی رپورٹیں، ریاض شاہ کے بیانات اور وہ کال ریکارڈنگ جس میں منور نے خود اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا۔ جب فوزیہ کو گواہی کے لیے بلایا گیا تو وہ لرزتے قدموں سے کھڑی ہوئی۔ بیگم فوزیہ، کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وکیل نے نرمی سے پوچھا۔ فوزیہ نے گہری سانس لی اور اپنی کہانی بیان کی، کیسے منور نے ان کی زندگی جہنم بنا دی، کیسے وہ انہیں بازار لے گیا اور دھوکے سے کسی انسان فروش کے حوالے کر دیا۔ کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی حیرت سے سن رہا تھا۔ منور نے ہنکارا بھرا اور طنزیہ مسکرا کر بولا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ عورت مجھے بدنام کر رہی ہے۔ زارون نے آگے بڑھ کر ایک فائل میز پر رکھی۔ یہ ریاض شاہ کے دستخط شدہ بیانات ہیں جن میں اس نے منور کے ساتھ کیے گئے تمام معاملات کو قبول کیا ہے۔ جج صاحب نے کاغذات دیکھے، پھر سخت نظروں سے منور کو دیکھا۔ ثابت ہو چکا ہے کہ ملزم منور قصوروار ہے۔ عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ منور کی آنکھوں میں خوف نظر آیا۔ وہ چیخا، یہ غلط ہو رہا ہے، میں بے قصور ہوں۔ مگر اب کوئی اس کی بات سننے والا نہیں تھا۔ مہک نے زارون کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے دل میں سکون کا احساس پیدا ہوا۔ اس کی ماں کو انصاف مل چکا تھا۔ عدالت میں جج کے الفاظ گونج رہے تھے، ملزم منور کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ مہک نے گہری سانس لی۔ وہ لمحہ جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی آخر کار آ گیا۔ اس کے سوتیلے باپ کو وہی سزا ملی جس کا وہ حقدار تھا۔ منور کو ہتھ کڑیوں میں جیل لے جایا جا رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی نفرت جھلک رہی تھی۔ مہک، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ چیخا مگر پولیس اہلکار نے اسے گھسیٹ کر باہر لے جانے میں دیر نہ کی۔ عدالت کے باہر نکلتے ہی مہک نے زارون کی طرف دیکھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ زارون نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ یہ تمہاری ہمت تھی مہک، اگر تم نے سچائی کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت نہ کی ہوتی تو شاید آج یہ ممکن نہ ہوتا۔ مہک نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ اب ہم آزاد ہیں امی۔ فوزیہ نے آنسوؤں کے درمیان مسکراتے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ مہک نے زارون کی طرف دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ زارون نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا،
اب تمہاری زندگی کے نئے باب کا آغاز ہے۔ کیا سوچا ہے آگے کیا کرو گی؟ مہک نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آہستہ سے بولی، اب میں اپنے اور اپنے بھائی کے لیے ایک نئی زندگی بناؤں گی۔ لیکن وہ رکی، پھر ہمت کر کے بولی، کیا آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ زارون نے چند لمحے مہک کی آنکھوں میں جھانکا، پھر آہستہ سے کہا، اگر تم چاہو تو ہمیشہ۔ مہک کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے آنسو چمکنے لگے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن اس کی زندگی میں اتنا بڑا طوفان آئے گا اور پھر اسے کوئی ایسا شخص ملے گا جو اس کا ہاتھ تھام کر اسے دوبارہ سے جینے کی امید دے گا۔ فوزیہ نے مسکراتے ہوئے زارون کی طرف دیکھا اور سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اور وہ دن جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا لگتا تھا اب روشنی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مہک کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، یہ تو صرف ایک نئی شروعات تھی۔